بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک سے اچھی سچی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں اور ہر قوم میں اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تشریف لائے ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، جن کو ابو البشر بھی کہتے، اور سب سے آخر میں جو تشریف لائے ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور 1,24,000 کم یا زیادہ اللہ نے نبی اور رسول بھیجے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ فلسطین، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ نے زبور مقدس نازل فرمائی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ تو داؤد علیہ السلام بہت ہی اچھی آواز میں اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھتے تھے، تو ان کو اللہ نے صاحبزادہ دیا، اس کا نام تھا سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا کلام پڑھتے، زبور پڑھتے، تو ان کے ساتھ پہاڑ اور درخت اور ہوائیں اور پرندے بھی مل کر جو ہے اللہ کی تسبیح کرتے۔ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی بہت بڑے عالم اور بہت ہی نیک اور صالح فرزند بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ قسم کی حکومت عطا فرمائی۔ آپ اپنے والد کی طرح اللہ کی عبادت بھی بڑی کرتے تھے اور اللہ کا کلام بھی پڑھتے تھے، اور ان کی حکومت بھی بہت زیادہ تھی۔ جس طرح آج کل یہ فلسطین کا علاقہ ہے، ملک شام کا علاقہ ہے، یہ عراق کا، یہ مصر کا، یہ پورے علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں پہ بھی حکومت دی تھی اور جنات پر بھی حکومت کرتے تھے، پھر پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی۔ تو گویا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ عناصر اربعہ جو ہے جن سے مل کے انسان بنا ہے، اللہ نے ان کو ان پہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایسی زبردست حکومت کی کہ وہ ایک دنیا کے اندر مثال ہے کہ جو نیکی کی راہ پہ چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی وہ بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اس طرح حکومت اللہ نے عطا کی کہ جس طرف آپ کا لشکر جاتا تو ان کو فتوحات ہوتی، اور آپ کے ہم رکاب انسان بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے اور درندے بھی ہوتے۔ تو لہٰذا اتنی ساری فوج سے تو کوئی مقابلہ نہیں نہ کر سکتا، تو جنات تو نظر بھی نہیں آتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آپ ہواؤں پہ اس طرح حکومت کرتے، آپ نے جہاں کہیں جانا ہوتا تو ایک آپ کا مسلح تھا، جس طرح اڑن کٹولا جس کو کہتا ہے، اس پہ بیٹھ جاتے، ایک پالکی سی، اور ہوا اس کو اٹھا کے دور دراز جہاں جانا ہوتا تو ان کو مہینوں کا سفر جو ہے تھوڑے تھوڑے وقت کے اندر کروا دیتے۔ پھر آپ کا پورا ایک بیڑا جو ہے، بحری بیڑا، وہ بھی ہوا اٹھا کے دور دراز تک لے جاتی۔ تو آپ جنات سے یہ کام لیتے کہ ان سے بڑے بڑے ہاؤس بنواتے، ان سے قلعے تعمیر کرواتے، اور ان سے غوطہ زنی بھی کرواتے، اور ان سے دیگر بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا کام بھی لیتے، جتنے بھاری کام ہیں، کیونکہ جنات کی ساخت اس طرح کی ہے کہ وہ شکلیں بھی بدل لیتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو وزن اٹھانے کی بھی اللہ نے طاقت دی ہے۔ وہ آگ سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے، فرشتے نور سے بنے۔ تو آپ کے دور میں انسان اور جنات مل کے کام کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جب جنات بھاری بھاری پتھر اٹھا کے لاتے اور بڑے بڑے طاقتور کام کر کے دکھاتے،
تو بعض انسان سمجھتے کہ پتہ نہیں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، تو جنات کہتے ہیں ہم تو کچھ جنتر منتر پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے اندر یہ طاقت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ جنتر منتر سے نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے تورات کو چھوڑ دیا، زبور کو چھوڑ دیا اور جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے شروع کر دیے، الٹے سیدھے منتر پڑھنے لگ گئے، جس طرح لوگ پڑھتے ہیں کالی مکالی برما کی سالی، کھائے پان بجائے تھالی، تجھے کون کہے گا ماں سالی۔ تو اس طرح کے کفریہ شرکیہ واہیات پٹھے سیدھے الٹے وہ جنتر منتر یاد کرتے۔ تو انہوں نے جو کتابیں بنائی تھی سلیمان علیہ السلام، ساری کتابیں لے کے ان کو صندوق میں ڈال کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور کہا کہ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو، تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کے ساتھ شفقت کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، رشوتیں نہ لو، دوسروں پہ ظلم نہ کرو، غیبت بازی نہ کرو، شراب جوا اور برے کاموں سے بچو۔ لیکن انسان جو ہے وہ ان جنات کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بات چھپ چھپا کے جو ہے وہ جنتر منتر یاد کرتے۔ آپ نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس دربار میں پرندے بھی تھے کہ ہد ہد غیر حاضر ہے۔ پرندہ ایک لمبی سی چونچ ہوتی ہے، وہ زمین سے دانے نکال کے کھاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کیا وجہ ہد ہد موجود نہیں؟ تو اگر وہ آتا ہے، اگر اس نے کوئی معقول وجہ بتائی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کی چونچ توڑ دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہد ہد آیا تو اس نے کہا جناب میں لیٹ اس لیے ہوا کہ میں آ رہا تھا تو رستے میں ایک ملک میں نے دیکھا، ملک سبا، ایک عورت وہاں حکمرانی کرتی ہے، اس کا نام ہے بلقیس، اور وہ لوگ سورج اور آگ کو پوجتے ہیں، اللہ کی تو عبادت ہی نہیں کرتے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ وہاں حملہ کریں اور ان کو اللہ کی عبادت کی طرف لائیں اور ان کو جو ہے وہ راہ ہدایت پہ چلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ مجھے پتہ چلا کہ تم لوگ اللہ کی بجائے جو ہے وہ مخلوق کی پوجا کرتے ہو، سورج چاند ستاروں کو اور آگ کو پوجتے ہو، تو تم اپنے لشکر کو لے کے میرے پاس آؤ، نہیں تو میں فوج لے کے تمہارے پاس آ جاؤں گا اور جس میں ایسے طاقتور لوگ ہوں گے تم مقابلہ نہیں کر سکو۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے، وزیروں سے مشورہ کیا اور پھر وہ فیصلہ یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں گے کیسا ہے بادشاہ ہے، پھر اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ جب وہ آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اپنے وزیروں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے جو بہت اونچا ہے، جو کرسی بڑی سی بنی ہوئی ہے اس کو تخت کہتے ہیں، تو کافی اونچا ہے، چوڑا ہے، بڑا بے مثال اور خوبصورت ہے، وہ اٹھا کے لے آئے اس کے میرے یہاں آنے سے پہلے دربار میں۔ تو ایک جن نے کہا کہ جناب میں 2-2.5 گھنٹے میں لے کے آ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو دیر ہو جائے گی، اتنی دیر میں تو ملکہ بلقیس نے پہنچ جانا ہے۔ تو آپ کا ایک وزیر تھا آصف بن برخیہ، وہ انسان تھا لیکن وہ تورات پڑھتا تھا، زبور پڑھتا تھا۔ اس نے کہا جناب جن تو بڑی دیر لگائے گا، وہ عفریت من الجن جو ہے طاقتور دیو ہیکل، اس نے 2.5 گھنٹے لگانے، میں تو آنکھ چپکنے میں لے آؤں گا۔ بڑے یہاں پہ لاؤ پھر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یوں آنکھ چپکی تو تخت وہ پڑا تھا، انہوں نے پڑھا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور زندہ رکھنے والے، اے قائم و قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمتوں کے صدقے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے وہ تخت اٹھایا اور لا کے دربار میں رکھ دیا۔ تو ایک تو یہ بتایا کہ انسان جس کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، آسمانی کتاب کے اس کا درجہ زیادہ ہے، اللہ اس کو زیادہ طاقت دیتا ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اس میں انسانوں جنوں نے مل کے کام کیا، اور قرآن پاک میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے یوں کھڑے تھے اور سامنے وہ بڑی تیزی سے مسجد بناتے جا رہے تھے، جن بھی انسان بھی مستری بھی سارے لگے ہوئے تھے۔
تو اللہ کی طرف سے ان کے وفات کا وقت آ گیا اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ اب روح تو قبض ہو گئی، لیکن کیونکہ وہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، پہلے بھی وہ کئی دن روزے رکھتے تھے، وہ بغیر کھائے پیے، اور بات سمجھتے تھے کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کے میں جادو ہے، حالانکہ جادوگر تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے اور رسول تھے، اور اللہ نے ان کو علم دیا ہوا تھا۔ تو وہ تقریباً 2-2.5 مہینے ایسے ہی کھڑے رہے، اور جنات نے کہا کہ آقا ہمارا کھڑا ہے، بادشاہ کھڑا ہے، لہٰذا وہ تیزی سے دوڑ کے دن رات کام کرتے رہے۔ جب ساری مسجد مکمل ہو گئی تو آپ کی جو لاٹھی تھی اس کو دیمک نے کھایا، دیمک کے کھانے سے وہ کھوکھلی ہو گئی، تیز آواز چلی، وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ گئے۔ پھر انہیں پتہ چلا یہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کو موت ہی نہیں آ سکتی، یہ تو اللہ کے نبی رسول ہے، لیکن ہر انسان نے فوت تو ہونا۔ تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جس نے پیدا کیا زندگی بھی وہی دیتا، موت بھی وہی دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ساری زندگی لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے رہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور نیکیوں کی تعلیم دیتے رہے۔ اللہ نے انہیں اتنی ساری بادشاہت عطا کی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دے گا، اور اس کو ہر طرح کی قوت و طاقت بھی عطا کرتا ہے، محتاجی سے بچاتا ہے۔ اور جو جادو ٹونا ٹوٹکوں میں پڑتے ہیں، وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، نہ ان کو دنیا میں کچھ ملتا ہے، نہ ان کو آخرت میں کچھ ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، اور باقی بھی نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ کا بھی حکم ماننے، اللہ کے نبی کا بھی، اور ماں باپ کا بھی، اور بڑوں کا بھی، اور استادوں کا بھی۔ اس طرح ہمیں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں مزید اچھی سے اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔